شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص نے کہا کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسے کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ایسا کروں، وہ شخص نے کہا اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں تو تم میری بات سنو۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم ہوگا کہ بہشت میں جا داخل ہو جا۔ وہ بولا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ یہ پھر اس کے بعد اس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں بتا رہے کہ تو جا جنت میں داخل ہو جا۔ تو انہوں نے بولا کہ کاش یہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ ایسا رسولوں کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے، کاش یہ امت کو معلوم رہتا تو بول کے وہ بول رہا تھا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گا میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل کر فرما لیا۔ آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو صرف ایک چنگار تھی سو وہ اس نے ناگہاں بجھ کر پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب تک ایسی کوئی قوم نہیں تھی جو ان لوگ کے رسولوں کا مذاق نہیں اڑائی۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ سب کے سب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے ایک نشانی زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ لوگ کیسے ایک ایگزامپل بھی ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ زندہ کریں گے، جیسا کوئی زمین مری ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بارش برسا کے اس کو زندہ کرتے پھر اس کے اندر سے اناج اگاتے پھر اس کو تم نہ کھاتے بول کے بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات لگائے اور اس میں چشمے جاری کر دیا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان کے پھل کھائے اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا یہ شکر نہ کریں گے۔ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور ان چیزوں کے جن کی ان کو خبر نہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ کہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کا جو زبردست ہے اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے یہاں تک کہ چاند گھاٹے گھاٹے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرف ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو سورج ہی چاند تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔